احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل و جان سے عزیز میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کا احساس اور باپ کی اہمیت دونوں کا اس وقت ٹکراؤ ہے۔ کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت کے اندر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ کی والد صاحبہ آپ سے بات کر رہی تھی اور آپ کی تزکیہ نفس کے حوالے سے تربیت کر رہی تھی، میرا بالکل دل نہیں تھا کہ میں بھی کوئی بات کروں، کیونکہ بات اپنے خاص انداز میں ایک خاص فلو کے ساتھ، روانی کے ساتھ چل رہی تھی، اور جی یہ چاہتا تھا کہ یہ بات جو چلتی رہے اور مجلس ختم نہ ہو، کیونکہ بات ہی ایسے ہے۔ ایک تو ذکر اللہ کے پیارے حبیب حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر ذکر تزکیہ نفس اور حضور کے اخلاق کا، جو اسلام کی اصل روح ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ دین اسلام وہ ایک جملے میں بیان کرو، تو میرا جواب یہ ہوگا کہ دین اسلام ایمان محکم سے شروع ہوتا ہے اور وقار میں اخلاق پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ میں اخلاق عالیہ، وقار میں اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا، اور یہی بات آپ پیچھے چلتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبۃ اللہ شریف کی بنیادیں کھود کر عمارت کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ سے دعا کر رہے تھے، یا رب کریم ہمیں مناسک حج سکھا، اپنی عبادت کے آداب اور طریقے سکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا وجعلنا مسلمین، ہمیں تابع فرما رکھ، ومن ذریاتنا، اور ہماری اولاد کو امت مسلمہ، ملت اسلامیہ میں شامل فرما، امت مسلمہ، وارنا مناسکنا وتب علینا، ہمیں مناسک سکھا دیا، ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور عرض کر رہے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہ آیاتک، ایک ایسا رسول، ایک ایسا اپنا محبوب، ایک ایسا نبی، ایک ایسا اپنا پیارا بندہ رسول بھیج، اسے مبعوث فرما، رسول منہم یتلو علیہ آیاتک، جو تیری آیات، تیری نشانیاں، تیری حقیقتیں لوگوں میں بیان کرے اور ہمیں سکھا دے، وَيَعْلِمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی ہمیں تعلیم دے دے۔ یہ کتاب کیا ہے، یہ قانون کیا ہے، یہ شریعت کیا ہے، یہ قانون زندگی، دستور حیات کیا ہے، اور اس دستور کے اندر، اس قانون کے اندر چھپی ہوئی حکمت کیا ہے، معرفت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اللہ اس کے فرشتے، جنت و دوزخ کی ماہیت کیا ہے، حکمت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ یزکی ہے اور تزکیہ کرے امت کا، انسانوں کا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ کی حکمت والے اور سب سے زیادہ دانا ہے اور سب پر غالب ہے۔ آپ دیکھیے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے، بڑا ایک باریک نکتہ ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور مقاصد بیان فرمائے، جس کا بارے جو ابھی آپ نے اپنی باجی صاحبہ سے سنے۔ فرمایا رب العزت نے، کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا، لو ہم نے آپ پہ رسول وہ نازل مبعوث فرما دیا
کما ارسلنا فیکم رسول منکم، تمہیں میں سے ایک رسول تم پہ مبعوث کر دیا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری نشانیاں، ہمارا قرآن، ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور صرف کتاب اور حکمت کی تعلیم نہیں دیتا، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس چیز کی بھی تعلیم دیتا ہے، وہ کچھ بھی سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ علم تصوف کیا ہے، یہ روح کیا ہے، یہ کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی ایک پلک جھپکتے من کا سوا کا تخت اٹھا لاتا ہے۔ یہ حکمت فطر کیا ہے جو تم نہیں جانتے، وہ حقیقتیں کیا ہے، یہ علم باطن کیا ہے، یہ سب کچھ سکھانے آ گئے، مگر ترتیب یاد رکھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، تو ان کی دعا کے اندر کیا تھا کہ یا رب کریم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یا رب کریم ایک ایسا رسول مبعوث فرمائیے جو آیات سنائے آپ کی اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ لیکن یہاں ترتیب کیا ہے، وما ارسلنا فیکم رسول منکم وما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ پہلے تزکیہ ہوگا، پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم سمجھ جائے گی، کیونکہ جب تزکیہ نہ ہو تو انسان کو نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آگئی کہ الجھ گئے؟ وہاں دعا یہ مانگی گئی کہ یا رب کریم ایسا رسول بھیج جو کتاب و حکمت سکھائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو رسول مبعوث فرمائے ہیں، وما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، پہلے وہ آیات سنا کے تمہارا تزکیہ کریں گے، پھر کتاب و حکمت سمجھ میں آئے گی۔ اس کو فردر سمجھنے کے لیے، آگے سمجھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کے معاملات یاد رکھیں کہ تزکیہ نہیں تھا، تربیت نہیں تھی، طلب نہیں تھی، محبت نہیں تھی، عقیدت نہیں تھی، وہ احترام نہیں تھا جو اپنے نبی سے ہونا چاہیے۔ انبیاء اکرام کو شہید انہوں نے کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے من و سلوہ تو مانگا، لیکن جب وقت آیا کہ اور جنگ کرے تو کہتے ہیں تم اور تمہارا خدا جنگ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پیچھے پڑ گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اور پتہ نہیں کتنے نبیوں کو شہید کیا، کیونکہ عقیدت نہیں تھی، محبت نہیں تھی۔ تو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں، صحابہ اکرام میں اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں بنیادی فرق یہ تھا کہ حضور کے صحابی اپنے پیارے نبی میں قربان ہوتے تھے، وضو کا پانی گرتا تھا تو ہاتھ پھیلاتے تھے اور چہروں میں مرتے تھے، ادب سے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہاری عمر بھر کے اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں خبر نہ ہو، اپنے آوازوں کو حضور نبی کی کی آواز سے نیچی رکھو اور ان سے ایسے بات نہ کرو جیسے آپ آپس میں کرتے ہو۔ ادب سکھایا گیا، تزکیہ کیا گیا قلوب کا۔ کیوں؟ جب تک انسان کا تزکیہ نفس نہ ہو اس کا اخلاق نہیں سمجھ سکتا، اور جب تک انسان کا اخلاق نہ سمجھے وہ مسلم معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا جو دین کا مقصد اولا ہے۔ دین اسلام کے جو مقاصد ہیں وہ دوہرے ہیں، فی الدارین ہیں، دونوں جہانوں میں۔ اس دنیا کے اندر جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک ایسا معاشرہ نصیب ہو، ایک ایسی زندگی نصیب ہو، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے کہ جو امن اور امان کا، امن اور سلامتی کا معاشرہ ہو، جس میں انسان امن و امان سے رہے اور راحت و سکون سے رہے، خوشحالی کے ساتھ رہے، صحت کے ساتھ رہے اور مسلسل ترقی کرتا چلا جائے، امن اور سلامتی کا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہے، یہ کام کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، فلاں جگہ شادی ہو سکتی ہے، فلاں سے نہیں ہو سکتی، فلاں چیز حلال ہے، فلاں حرام ہے۔ اور دوسرا مقصد دین کا آخرت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب رکھا اور دیدار نصیب۔
یہ اللہ تعالیٰ کا قرب و رضا اور رضا جو نصیب ہوتا ہے، اس میں جب ہم دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو دین اسلام مشتمل ہے 4-5 بنیادی چیزوں پر، جس میں سب سے پہلی چیز ہے عقائد، دوسرے ہیں عبادات، تیسرے ہیں معاملات، پھر ہے اخلاقیات اور پھر ہے مسلم معاشرہ۔ لیکن اگر میں ان سارے اسلام کو 2 فولڈ میں 2 نقطوں میں بیان کروں تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک تو ہے ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اخلاقیات۔ ایمان کی بنیاد پر اخلاق سنوارنا اور مقام اخلاق کی تکمیل تک پہنچ جانا، یہی اصل اسلام ہے اور یہی اصل روح ہے آپ کے دین۔ اب آپ پوچھیں گے کہ عبادت کہاں گئی، معاملات کہاں گئے، حقوق نفسی کہاں گئے، حقوق والدین کہاں گئے، حقوق اللہ کہاں گئے؟ تو یاد رکھیں اخلاق کی جامعہ تعریف ہی یہ ہے کہ دوسروں کا حق ادا کرنا اور بخوشی ادا کرنا۔ عبادت اللہ کا حق ہے، چنانچہ وہ آدمی، وہ عورت، وہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ بد اخلاق ہے، وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ جو والدین کے آگے کندھے نہیں جھکاتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کی عزت نہیں کرتا، وہ انسان انتہائی بد اخلاق ہے۔ وہ جو اپنے معاملات میں درستی پیدا نہیں کرتا، لین دین کے اندر خرابی کرتا ہے، چوری چکاری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جتنے رسائل اخلاق ہیں، اس سے حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، غصہ قابو میں نہیں ہے، وہ آدمی اخلاق کا برا ہے۔ تو یوں اگر آپ جامعہ داری کی طرف جائیں تو اخلاق کے اندر وہ ساری چیزیں اور وہ ساری خوبیاں موجود ہیں کہ اگر انسان اپنے اخلاق اچھا کر لے تو وہ ایک اعلیٰ درجے کا مومن بن جائے گا، اور اگر اس کا اخلاق خراب ہو جائے تو وہ ذل و خوار ہو جائے گا۔ حسد، بغض، کینہ، نفرت، غصہ، یہ سب کی سب چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اخلاق کے مقابلے اخلاق نہیں، رسائل اخلاق ہیں۔ اور دوسری طرف صدق و صفا، وفاداری، ایمانداری اور حیا، یہ جتنی خوبیاں ہیں یہ ساری کی ساری اعلیٰ اخلاق ہیں۔ اخلاق ہوتا کیا ہے؟ خلق چیز کیا ہے جس کے لیے ہم تزکیہ نفس کرتے ہیں کہ ہمارا اخلاق سمجھ جائے۔ خلق ایک ایسی عادت یا خصلت کو یا خوب کو کہتے ہیں جو انسان سے بلا کسی تردد، بلا کوشش کے سرزد ہوتی ہے۔ یعنی آدمی کسی عادت یا کسی اچھائی کو اس طریقے سے اپنا لے کہ وہ چیز اس کی عادت کا، خصلت کا، خوب کا حصہ بن جائے۔ یہ نہیں کہ غصہ آیا وہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، نہیں، اخلاق نہیں سمجھا، بعد میں غصہ آئے۔ یہ نہیں کہ نفرت تو ہے لیکن ظاہر کر رہا ہے کہ اس سے نفرت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اندر سے چھڑا لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ اس آدمی کی میں نے جیب کیسے کاٹنی ہے اور کس طریقے سے اسے بزنس ڈیل کے اندر پھنسانا ہے اور اوپر سے جی حضوری کر رہا ہوں۔ یہ ریاکاری ہے، یہ اخلاق نہیں ہوتا۔ یہ زبان سے چاپلوسی ہے اور اندر سے صداقت کے بجائے منافقت ہو۔ تو چنانچہ اخلاق وہ ہے جو چیز اندر سے نکلے، دل سے جو بات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اخلاق ایک ایسی خوب کو کہتے ہیں جو نیکی کی خوب ہو، اور ایسی نیکی جو بلا فکر و تردد، بلا تعامل آسانی سے صادر ہو جاتا ہے۔ اب اخلاق میں اور فطرت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فطرت جو ہوتی ہے وہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے، یہ خاص کیفیت ہوتی ہے اور اس کی استعداد کسی آدمی میں کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ۔ میں یہ باریکی آپ اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو اکٹھے ہوئے ہیں ہم نے اپنا اخلاق سنوارنا ہے یا بگاڑنا ہے؟ سنوارنا ہے۔ اور آپ کو شوق ہے کہ جب یہاں سے جائیں تو آپ بدل جائیں اور اللہ کے اولیاء کرام کے صفوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو شامل کرے، تو اس طرح بھی آؤں گا۔ ایک آدمی جو ہے اس کا مزاج ایسا ہے جیسے خشک گرم مزاج ہوتا ہے، ایسے آدمی کو خام خام غصہ آتا ہے،
ایک آدمی کو ذہن ہوتا ہے